ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ دینے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل کتے کی موت مرا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا چچا جان اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس لیے ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازوؤں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر اپنے بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پر پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھات اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس ظالم ابو جہل کو قتل کرائے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر زخم آ گیا تھا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ یہاں اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہا ہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔
ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ اے اسلام کے بدترین دشمن، تم فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا پیغام دینا۔ کہ ابو جہل تو دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پڑھی اور اسی سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش، سر اور قریش کے 24 سرداروں کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدان کو پورا کرتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا ہے؟ میرے خدا نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سنتی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے تو یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم لوگوں نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہا کرتے تھے، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانا۔ تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ ہوتے ہوئے پایا ہے۔